السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیر عافیت کے ساتھ ہو گیا۔ یہ انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب بہار شریعت کا حصہ دوم ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور پارٹ نمبر ہے 113۔ آئیے یہاں سے اس مسئلے سے کنٹینیو کرتے ہیں کیونکہ استنجا کا بیان چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے یہاں سے مسئلہ نمبر 10، آگے یا پیچھے سے جب نجاست نکلے تو ڈھیلوں سے استنجا کرنا سنت ہے، اور اگر صرف پانی ہی سے طہارت کر لی تو بھی جائز ہے، مگر مستحب یہ ہے کہ ڈھیلے لینے کے بعد پانی سے طہارت کرے، یعنی پانی سے پاکی حاصل کرے۔ اس طرح آگے دیکھیے مسئلہ نمبر 11، آگے اور پیچھے سے پیشاب پاخانہ کے سوا کوئی اور نجاست مثلاً خون، پیپ وغیرہ نکلے یا اس جگہ خارج سے نجاست لگ جائے تو بھی ڈھیلے سے صاف کر لینے سے طہارت ہو جائے گی، جبکہ اس موضع سے باہر نہ ہو، یعنی اس جگہ سے باہر نہ ہو، مگر دھو ڈالنا مستحب ہے۔ مسئلہ نمبر 12، ڈھیلوں کی کوئی تعداد معین سنت نہیں، یعنی کوئی نقی جو ہے فکسڈ نہیں ہے ڈھیلوں کی، جو مٹی کا اینٹ کا جو ڈھیلا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، بلکہ جتنے سے صفائی ہو جائے، تو اگر ایک سے صفائی ہو گئی سنت ادا ہو گئی، اور اگر 3 ڈھیلے لیے اور صفائی نہ ہوئی سنت ادا نہ ہوئی۔ البتہ مستحب یہ ہے کہ طاق ہو اور کم سے کم 3 ہو، تو اگر 1 یا 2 سے صفائی ہو گئی تو 3 کی گنتی پوری کرے، اور اگر 4 سے صفائی ہو تو 1 اور لے کر طاق ہو جائے۔ مسئلہ نمبر 13، ڈھیلوں سے طہارت اس وقت ہوگی کہ نجاست سے مخرج کے آس پاس کی جگہ 1 درہم سے زیادہ آلودہ نہ ہو، اور اگر درہم سے زیادہ سن جائے تو دھونا فرض ہے، مگر ڈھیلے لینا اب بھی سنت رہے گا۔ اس طرح مسئلہ نمبر 14، کنکر، پتھر، پھٹا ہوا کپڑا، یہ سب ڈھیلے کے حکم میں ہے، ان سے بھی صاف کر لینا بلا کراہت جائز ہے۔ دیکھ بتا دیا نا، کنکر ہے، پتھر ہے، یہ سب بھی ڈھیلے میں ہی ہے۔ اور دیوار سے بھی استنجا سکھا سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ دوسرے کی دیوار نہ ہو، اگر دوسرے کی ملک ہو یا وقف ہو تو اس سے استنجا کرنا مکروہ ہے، اور کر لیا تو طہارت ہو جائے گی۔ جو مکان اس کے پاس کرائے پر ہے اس کی دیوار سے استنجا سکھا سکتا ہے۔ اس طرح مسئلہ نمبر 15، پرائی دیوار سے استنجے کے ڈھیلے لینا جائز نہیں، اگرچہ وہ مکان اس کے کرائے میں ہو۔ 16، ہڈی اور کھانے اور گوبر اور پکی اینٹ اور ٹھیکری اور شیشہ اور کوئلے اور جانور کے چارے سے، ایسی چیز سے جس کی کچھ قیمت ہو اگرچہ 1 آدھا پیسہ صحیح، ان چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 17، کاغذ سے استنجا منع ہے اگرچہ اس پر کچھ لکھا نہ ہو یا ابو جہل ایسے کافر کا نام لکھا ہو۔ داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے، اگر کسی کا بایاں ہاتھ بیکار ہو گیا تو اسے داہنے ہاتھ سے جائز ہے، یعنی الٹے ہاتھ سے استنجا کو صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں لیفٹ ہینڈ۔ مسئلہ نمبر 19، آلہ کو داہنے ہاتھ سے چھونا یا داہنے ہاتھ میں ڈھیلا لے کر اس پر گزارنا مکروہ ہے، یعنی سیدھے ہاتھ سے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 20، جس ڈھیلے سے ایک بار استنجا کر لیا اسے دوبارہ کام میں لانا مکروہ ہے، مگر دوسری کروٹ اس کی صاف ہو تو اس سے کر سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 21، پاخانہ کے بعد مرد کے لیے ڈھیلوں کے استعمال کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں پہلا ڈھیلا آگے سے پیچھے کو لے جائے، اور دوسرا پیچھے سے آگے کی طرف، اور تیسرا آگے سے پیچھے کو، اور جھاڑوں میں یعنی سردی کے موسم میں پہلا پیچھے سے آگے کو اور دوسرا آگے سے پیچھے کو اور تیسرا پیچھے سے آگے کو لے جائے۔ مسئلہ نمبر 22، عورت ہر زمانے میں اسی طرح ڈھیلے لے جیسے مرد گرمیوں میں۔ مسئلہ نمبر 23، پاک ڈھیلے داہنی جانب رکھنا اور بعد کام میں لانے کے بائیں طرف ڈال دینا، اس طرح پر کہ جس روخ میں نجاست لگی ہو نیچے ہو، مستحب ہے۔ اس طرح مسئلہ نمبر 24، پیشاب کے بعد جس کو یہ احتمال ہو، یعنی کوئی شک ہو کہ کوئی قطرہ باقی رہ گیا یا پھر آئے گا، اس پر
इस्तिब्रा यानी पेशाब करने के बाद ऐसा काम करना कि अगर कतरा रुका हो तो गिर जाए, वाजिब है। इस्तिब्रा टहलने से होता है या ज़मीन पर ज़ोर से पाँव मारने या दाहिने पाँव को बाएं और बाइने को दाहिने पर रखकर ज़ोर करने या बुलंदी से नीचे उतरने या नीचे से बुलंदी चढ़ने या खुंखारने या बाएं करवट पर लेटने से होता है। और इस्तिब्रा उस वक्त तक करे कि दिल को इत्मीनान हो जाए। टहलने की मिक़दार बाज़ उलमा ने 40 कदम रखी, मगर सही ये है कि जितने में इत्मीनान हो जाए। और ये इस्तिब्रा का हुक्म मर्दों के लिए है। औरत बाद फारिग होने के थोड़ी देर वक्फ़ा करके तहारत कर ले। मसला नंबर 25, पाखाना के बाद पानी से इस्तिंजा का मुस्तहब तरीका ये है कि कुशादा होकर बैठे और आहिस्ता आहिस्ता पानी डाले और उंगलियों के पेट से धोए। उंगलियों का सिरा न लगे और पहले बीच की उंगलियां ऊंची रखें, फिर वो जो उससे मुत्तसिल है। इसके बाद छुंगलियां ऊंची रखें और खूब मुबालगा के साथ धोए। 3 उंगलियों से ज़्यादा से तहारत न करे और आहिस्ता आहिस्ता मिले यहाँ तक के चिकनाई जाती रहे। मसला नंबर 26, हथेली से धोने से भी तहारत हो जाएगी। मसला नंबर 27, औरत हथेली से धोए और बनिस्बत मर्द के ज़्यादा फैल कर बैठे। मसला नंबर 28, तहारत के बाद हाथ पाक हो गए मगर फिर धो लेना। तहारत के बाद हाथ पाक हो गए मगर फिर धो लेना, बल्कि मिट्टी लगाकर धोना मुस्तहब है। मसला नंबर 29, जाड़ों में बनिस्बत गर्मियों के धोने में ज़्यादा मुबालगा करें और अगर जाड़ों में गर्म पानी से तहारत करे तो इसी कदर मुबालगा करे जितना गर्मियों में, मगर गर्म पानी से तहारत करने में इतना सवाब नहीं जितना सर्द पानी से यानी ठंडे पानी से, और मर्ज़ का भी एहतिमाल है। मसला नंबर 30, रोज़े के दिनों में न ज़्यादा फैल कर बैठे न मुबालगा करें। मसला नंबर 31, मर्द लुंजा हो तो उसकी बीबी इस्तिंजा करा दे और अगर औरत ऐसी हो तो उसका शौहर और बीबी न हो या औरत का शौहर न हो तो किसी और रिश्तेदार, बेटा बेटी, भाई बहन से इस्तिंजा नहीं करा सकते बल्कि माफ़ है। मसला नंबर 32, ज़मज़म शरीफ से इस्तिंजा पाक करना मकरूह है। इस तरह मसला नंबर 33, वज़ू के बकिया पानी से तहारत करना खिलाफ़ औला है, यानी सुन्नत के खिलाफ है। मसला नंबर 34, तहारत के बचे हुए पानी से वज़ू कर सकते हैं। बाज़ लोग जो इसको फेंक देते हैं, ये न यानी ऐसा नहीं करना, ये इसराफ़ होगा। ठीक है, अब जो है आगे पार्ट नंबर 114 से हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे।